ٹائمز کی اسٹوری میں سامنے آئے, جو الیکشن کمیشن کی فیصلے کے نتیجے میں آئے, وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اس میں کوئی آپ کو کوئی قدر مشترک نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سولنکی صاحب, آپ نے تو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میرا ذہن پڑھ لیا ہو. بات یہ ہے کہ جب آپ بات یہ ہے کہ جو عمران خان اور ابراج کا جو تعلق ہے, اس کی طرف ہماری توجہ خاص کر ہوئی کہ اس بات سے کہ ابراج نے کوئی $22 ملین جو ہیں ان کو دیے, اور یہ ریکارڈ میں ہے. یہ رپورٹ جو کہ ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ جاری کی ہے, اور اس میں سارے جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں اور کیا کہاں سے پیسہ کس نے دیا وہ ہے. لیکن اس جو توجہ دلائی اس ریلیشن شپ کی طرف, ان کے باہمی تعلق کی طرف, تو اس سے بڑا مزہ آیا اس کو دیکھنے کا. اس رپورٹ کو, ای سی پی کی رپورٹ بھی پڑھی, پھر سیم کلارک کی کتاب جو ہے وہ بھی پڑھی, دا کی مین. اس کے علاوہ جو امریکی عدالتوں میں مختلف ابراج پہ جو کیس ہوئے ہیں وہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور بہت سارے کیس کہ جو ان کو کٹھا لانے میں جڑے ہوئے تھے. مثلا جنرل پاشا کا ایک بہت رول تھا ان دونوں کو یہ فائنینسنگ کروانے کا. ابراج کی قریب لانے میں تو نہیں تھا, کیونکہ یہ قریب تو بہت پہلے سے تھے, یعنی کہ عارف مسعود نقوی اور عمران خان نیازی جو ہیں, یہ پہلے سے ان کا تعلق تھا. لیکن یہ جو فائنینسنگ کے لیے, یعنی کہ پی ٹی آئی کو فائنینس کروانے کے لیے جو جو بہت بڑا رول تھا, وہ جنرل پاشا کا تھا, جو کہ دبئی میں تھے. اور دبئی میں عارف نقوی کی بھی ایمپائر تھی, فائنینشیل ایمپائر ابراج. تو ایک چیز, اور یہ سارے لوگ جو ہیں مختلف لین دین کے چھپانے کرنے, اس میں یہ مختلف طریقے سے لوگ لگے ہوئے ہیں. اس میں یہ تھے. ایک چیز جو نظر آتی ہے جی کہ دونوں کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. مطلب یہ کہ عارف نقوی نے بھی جس طرح سے لوگوں کو دنیا بھر میں گھوم کے, بڑے بڑے عقل مندوں کو, بڑے بڑے دانا لوگوں کو, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو, کہ بل کلنٹن سے لے کے ان کی بیگم, اور اوباما ہو گیا, بل گیٹس ہو گیا, اور وہ چھوڑیں, وہ تو ویسٹ کا اپنا ایک طرف چھوڑیں, جو مڈل ایسٹ میں انہوں نے ٹوپی گھمائی نا, اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مطلب کہ سعودی انویسٹمنٹ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پہلا ان پہ جو کیس وہ ہوا تھا, جو آیا تھا, وہ تو یو اے ای اور سعودی عربیہ کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے کیا تھا, جو کہ پریشان ہو گئے تھے ان کے اس ٹوپی گھمانے والی حرکت سے. اور تو دونوں میں ایک چیز قدر مشترک جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. مطلب جتنے پاک باز پارسا پاکستان کے چاہنے والے اور پاکستان کی خدمت کرنے والے اور عوام کی سوچنے والے, مطلب دیکھیں نا, عمران خان نے مدتوں سے یہی لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح کرپشن کو یوں ختم کریں گے اور وہ ختم کریں گے, اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور یہ اور وہ. اور جب اپنی باری آئی تو بالکل لیسٹ اکاؤنٹیبل. اپنے میں کوئی کہ اتنے چور رستے رکھے, اور اتنی چیزیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح عارف نقوی کا آپ دیکھیں کہ وہ جاتے تھے انٹرنیشنل فورمز پہ, باقاعدہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ جی امپیکٹ فائنینسنگ ہونی چاہیے, اور کس طرح ویسٹ جو ہے اب اس کو جا کے ڈیولپنگ کنٹریز جسے وہ کہتے ہیں, یہ ایمرجنگ اکانومیز ہیں اور یہاں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور وہ لوگوں میں اور لوگوں کی حالت بہتر جو ہے وہ کرنے کے لیے وہاں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی کے وقت, اور وہاں وہ تقریروں میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جناب میں اس قسم کی تو فائنینسنگ کرتا ہی نہیں ہوں, میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا جس میں چوری کیا جائے انویسٹر کا پیسہ, یہ وہ. جبکہ مسلسل وہ کر رہے تھے,
मतलब कि उन्होंने दुनिया को $1 अरब से ज्यादा इन्होंने चोरी किया हुआ है मुख्तलिफ लोगों का, जिसमें हम मत भूलें कि इसमें सिर्फ वेस्ट का पैसा नहीं है बल्कि मिडल ईस्ट का पैसा है। कई इंस्टेंसेस हैं जिसमें इन्होंने एयर अरेबिया से बार बार पैसे लिए, उनको किसी और जगह लगाया, मतलब कि इतनी झूठ के महलात खड़े किए। तो ये एक कॉमनैलिटी जो है या एक कदर मुश्तरक जो है वो दोनों में लगती है। और जाहिर है फिर क्रिकेट का शौक भी, और जिस तरह ये करीब आए, ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस हेरा फेरी में जितना एक एक ने अपनी इतनी बड़ी कंपनी का, उसके पोटेंशियल का, अपने नाम का जितना नुकसान किया, और उसी तरह दूसरे ने एक पार्टी का, पार्टीज जो है ना जी वो इतनी आसानी से बनती नहीं है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनती। आपने मेहनत भी की, एक पार्टी भी बनाई, और फिर अपनी हरकतों से उसको आपने खोखला कर दिया। ज़ैगम खान, ये जो मुमासलत है अबराज की और पीटीआई की, इस पर जो डॉक्टर साहबा ने तो अपने जो तज्जिया है वो दिया, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम इसका एक और जो पहलू है उस पर गुफ्तगू करें? जी सोलंकी साहब, देखें दोनों लोग जो हैं वो अपने अहद की पैदावार हैं। 21वीं सदी के जो हालात हैं, 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें जो कुछ करने के मौके हैं, अच्छा करने का भी और बुरा करने का भी, दोनों उसी की पैदावार हैं। अगर आप नकवी साहब को देखें कि नकवी साहब क्या कर रहे हैं, अभी जो आयशा बता रही थी उससे क्या वाजे होता है कि जो कैपिटल में, ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर जो गिल्ट है उस पर वो खेल रहे थे और उनके ज़मीर को मसाज कर रहे थे, और वो कह रहे थे नहीं नहीं फिक्र नहीं करो, देखो देयर इज अ वे आउट। आप यही जो पैसे कमाने का तरीका है ना, इससे मैं ज्यादा कमा के दूंगा लेकिन गरीबों का भी साथ साथ भला हो जाएगा। यानी वो अपने बिजनेस को एक सोशल बिजनेस का अंदाज दे रहे थे, हालांकि फाइनेंस किधर और सोशल बिजनेस किधर कुछ नहीं कर रहे थे, और उस गिल्ट पर खेलते हुए वो इन लोगों को उल्लू बना रहे थे। साथ जो दूसरी चीज है कि जो सिस्टम से बाहर लोग जाते हैं वेस्ट में और इतने बड़े कॉन मैन बन जाते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि देखें जो ये कैपिटलिज्म है और वेस्ट का सिस्टम है, ये ट्रस्ट पर खड़ा हुआ है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं ट्रस्ट पर चल रही हैं, तो ये बाहर से जाकर उस सिस्टम के ट्रस्ट को अब्यूज करते हैं। ये उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है कि वो वहाँ के जो सोशल प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स हैं वहाँ से जाके पैसे बटोरते हैं, काम नहीं करते, निकम्मे रहते हैं और सोशल वेलफेयर के वहाँ के पैसे बटोरते हैं। ये उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि वो भी वहाँ के जो ट्रस्ट के सिस्टम है उसको अब्यूज कर रहे होते हैं और ये भी उनको अब्यूज कर रहे हैं। और ये अकेले नहीं है। अभी देखिए इसी वक्त एक और स्कैंडल जो चल रहा है, रोजना इग्नाटोवा का, जो क्रिप्टो क्वीन है, यानी उन्होंने अपना एक कॉइन बनाया जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था और $4 बिलियन उन्होंने ऐंठ लिए, इकट्ठे कर लिए एक जेली कॉइन के नाम पे, जो टोटली एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ प्रोपागेंडा था, सिर्फ लोगों के जहन में एग्जिस्ट करता था। अब इमरान खान साहब को देखें तो इमरान खान साहब ने भी जो इस वक्त के इस दौर की जो एंग्जाइटीज हैं, जो परेशानियां हैं, जो बहुत सी चीजें हैं, उन पर ही प्ले किया है आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। और आप देखें कि ये मासूम लोगों की उन्होंने इनोसेंस पर और उनकी गुलेबिलिटी पर और उनके ट्रस्ट पर भी प्ले किया है कि एक दफा तो उनको वो अपने ट्रस्ट के दायरे में ले आए। अब वो जो भी कहते हैं वो उन पे यकीन करते हैं, और कोई मुश्किल ही कोई ऐसी बात होती है जो उन्होंने फैक्चुअल कही हो, जो ठीक कही हो, मेरे ख्याल अगर उनके स्टेटमेंट्स का आप तजिया कर लें, एक फैक्चुअल एनालिसिस कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5% भी उनकी बातों में आप फैक्ट ढूंढ सकते हैं। 95% जो है वो टोटल का टोटल जो है वो या तो लाइज होती है या बुलशिट होता है। डॉक्टर साहब, एक इस हवाले से जो अहम सवाल आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है और उसको भी इमरान खान और उनकी जमात ने काफी उभारा, वो ये है कि देखें जी,
یہ ساری نا مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش ہے. یہ ایک بینک بنا تھا BCCI, انہوں نے جو ہے وہ اتنی کامیابی کی, ایک تو پاکستانی اس نے بنایا اور پھر مسلمانوں کا پیسہ, دیکھو کیسے سازش کر کے اس بینک کو ختم کرایا ہے انہوں نے. پھر عارف نقوی جو ہے ایمرجنگ مارکیٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھا, کیسے وہ اوپر جا رہا تھا. ابھی عمران خان نے چند دن پہلے یہ بھاشن دیا ہے. تو اصل میں نا وہ جو ڈراتے ہیں جیسے, تو اسی طرح سے ڈرا کے خوفزدہ کر کے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی سازش ہے عارف نقوی کے خلاف, ورنہ تو یہ سب کو خلاف لا رہا تھا فلاں ڈھمکا. اس پر آپ کا کوئی تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی, عارف نقوی کے کیس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کی توجہ دلاؤں اس پلی کی طرف جو انہوں نے برٹش کورٹ میں لی ہے, کیونکہ برٹش کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے ایکسٹراڈیشن ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک بدر کیا جائے, ہمارے پاس بھیجا جائے, اور اس لیے کہ یہ لائبل ہیں, انہوں نے یعنی کہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے چوری کیے ہیں. مطلب یہ کہ بالکل اسی طرح جس طرح فیکٹس کو چھپایا, فیکٹس کو توڑا مروڑا, جھوٹ بولا, اپنے جو ہیں جن لوگوں نے پیسے دیے PTI کو, جن لوگوں نے اپنی نیک نیتی سے اس پارٹی میں پیسے ڈالے, ان سے چھپایا, بلکہ گورنمنٹ رولز کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی انہوں نے جھوٹ بولا, اپنے اکاؤنٹس جو ہیں انہوں نے اوپر نیچے کیے. سو بالکل اسی طرح عارف نقوی صاحب بھی یہی کیا کرتے تھے بہت بڑے سکیل پر. مطلب یہ کہ کوئی 450-500 ملین ڈالر انہوں نے دینے ہیں, جو کہ ان کو دیے گئے تھے فنڈ کے لیے. ایک فنڈ انہوں نے کھولا تھا جس میں یہ تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, افریقہ اسپیشلی, وہاں یہ ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر جو ہے اس میں یہ انویسٹ کریں گے, وہاں غریبوں کے لیے یہ بنائیں گے. اور یہ قصہ جاتا ہے, میں تھوڑی سی میں ڈائیورٹ کر رہی ہوں, یہ قصہ پرانا جاتا ہے. 90s میں جو ہیں بل گیٹس جو ہیں اور ان کی بیگم افریقہ گئے تھے, اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کیا ہیلتھ کے اور حالات ہیں. تو وہ بڑے ان نے کہا کہ بھائی یہاں انویسٹ کرنا چاہیے, یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ٹیکنالوجی کے آدمی ہیں, وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی اینٹی ہو جو کہ یہ کام کر سکے, سو وہ انویسٹ کریں. سو انہوں نے بل گیٹس فاؤنڈیشن بنائی. بل گیٹس میں اور بھی بہت سارے جو کیپٹلسٹ تھے, بڑی کمپنیاں تھیں, انہوں نے پیسے ڈالے. ان کو دنیا میں چلتے پھرتے مل گئے عارف نقوی صاحب. عارف نقوی نے ان کو یقین دلایا کہ جناب وہ ایسے دروازے کھول دیں گے اور بہت جو ہے اچھی طریقے سے یہ پیسے جو ہے وہ استعمال کریں گے, ہاسپٹل خریدیں گے اور کریں گے. لیکن جو پیسے ان کو دیے جاتے تھے, بجائے وہاں ہاسپٹل بنانے کے, بجائے وہاں ہاسپٹل میں انویسٹ کرنے کے, بڑی ہی جلدی ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہ کام کر ہی نہیں رہے ہیں. پیسے جو ہے یہ اٹھا کے یہ اپنی اور جگہ پہ انویسٹ کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ جو سوال ہے نا کہ دیکھیں جی مسلمان ہے اور یہ ہے وہ ہے, اتفاق کی بات ہے, کیونکہ آپ اس کو حسن اتفاق دیکھیں کہ BCCI کے حسن عابدی جو ہیں وہ بھی مسلمان اور پاکستانی, اور یہ بھی. لیکن دیکھیں مسلمان اور پاکستانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہیں. کہ اگر آپ اوچھا ہاتھ کھیلیں گے, اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے جس میں آپ کی اس قسم کی سرزنش ہونی چاہیے, مطلب کہ آپ نے اتنے بڑے اسکیل کی چوری کی ہے, اتنے چوری سوری غلط لفظ ہے, آپ اتنا بڑا ڈاکہ ڈال رہے ہیں, مطلب کہ انہوں نے وہ جو پیسے جو کہ غریبوں کے لیے تھے وہ لے کے آپ نے اپنی آسائش پہ کیے. انہوں نے 6 پراپرٹیز تو UK میں خریدی, پھر اتنا بے شمار بڑا محل جیسا گھر دبئی ایمریٹ ہل میں لیا, اور پراپرٹیز ادھر ادھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی.
اپنے پہ لگاتے تھے، مطلب کہ $50-60 ملین تو اینول تنخواہ انہوں نے اپنی رکھی ہوئی تھی، اور اپنے ان کے بہت سارے خرچے تھے جو وہ یہاں سے ادھر ادھر سے پیسے نکال کے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے وہ اپنے پہ لگاتے تھے. اپنا بچہ، اپنی گرل فرینڈز، اپنی بیگم کے کی جو کے بزنسز، یہ سارے تماشے. بات یہ ہے کہ اگر اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور ایک مسلمان ہے، لیکن کیا ہم اس سے یہ مطلب لے لیں کہ پھر اس کا ڈاکہ نہ پکڑا جائے؟